بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں 9ویں پارے کا جو سورہ انفال سے مضمون چلا تھا اسی کا تسلسل ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو 10ویں پارے کی ابتدا اسی مال غنیمت سے ہوئی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو مال غنیمت ہے کافروں سے حاصل ہونے والا مال ہے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کا نام ظاہر ہے یہاں پر برکت کے طور پر لیے، ورنہ اللہ کو تو کسی حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتامہ، مساکین، مسافری، ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو مال غنیمت کی ایک تو یہ تقسیم کار بتلائی گئی ہے۔ دوسرا، سورہ انفال کا جو اہم مضمون ہے، اہم موضوع ہے، وہ غزوہ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے احوال اس میں کچھ بیان کیے ہیں، اور اس انداز میں بیان کیے ہیں گویا کہ منظر کشی کی ہے، جیسے انسان حالات کو پڑھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کافروں اور مسلمانوں کی یہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ نکات اس صورت میں ذکر کیے ہیں۔ مثلا اس میں یہ چیز ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی نے کم کر کے دکھائی، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ یعنی حقیقت میں مسلمانوں کی جتنی بھی تعداد تھی 313 تھے، کافروں کو اس سے بھی تھوڑے نظر آئے، اور کافر جو 1000 کا لشکر کا تھا مسلمانوں کو اس سے بھی کم نظر آئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے یہ معاملہ ہو جائے، یعنی کافر اور مسلمان لڑائی کریں اور پھر کافر مغلوب ہوں، مسلمان غالب ہوں۔ ہو سکتا تھا کہ کافر مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ سمجھتے پیچھے ہٹ جاتے، یا مسلمان کافروں کی تعداد کو زیادہ سمجھ کر ہٹ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم لشکر دکھایا، اور وہ دونوں ہی راضی ہو گئے لڑائی کرنے پر، مقابلہ کرنے پر۔ تو ایک تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، اور وہ فرشتے کافروں کو مارتے تھے، اور کافروں کا حوصلہ شیطان بڑھا رہے تھے، کافروں کے اعمال شیطان بڑے خوبصورت کر کے دکھا رہے تھے۔ تو کافر کی تائید کے لیے شیطان آئے، اور مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے فرشتے آئے اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، تو ان آیات میں 4 شرائط بتلائی گئی ہیں کہ کون سی شرائط تھیں جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت اتری۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ کب ہوئی؟ جب ان میں یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ پہلا تو یہ کہ مسلمان ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، مسلمان میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے التولی یوم الزحف، جنگ والے دن پیٹھ پھیر کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح قتل کبیرہ گناہ ہے، جس طرح جادو کبیرہ گناہ ہے، جس طرح جادو اور قتل کبیرہ گناہ ہے، جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، بالکل اسی طرح جنگ والے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، مقابلے سے اپنے راہ فرار اختیار کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمانوں کی تائید اور نصرت تبھی ہوگی جب ان میں یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط، مسلمان ثابت قدم رہیں، اور دوسری شرط، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کریں، یعنی جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، مسلمان کی نگاہ اللہ پر ہو۔ تیسرا، آپس کے لڑائی جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، باہمی اختلافات سے دور رہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ متحد و متفق ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی۔ اور چوتھی یہ کہ جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئیں گے، ناموافق حالات بن سکتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کریں، شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو اگر یہ 4 شرائط مسلمانوں کے پاس رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ضرور بے ضرور نصرت کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ کافروں پر یہ جو ذلت اور خواری چھا گئی ہے، کافروں پر جو مصیبت آئی ہے، یہ ان کے کفر کی وجہ سے،
یعنی اللہ کا یہ ضابطہ ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب کچھ لوگ انفرادی زندگی میں یا اجتماعی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بجائے ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی بجائے کفر اور معصیت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو تینوں قسم کی قوت، مادی، عسکری اور روحانی، یہ حاصل کرنے کا حکم دیا کہ اگر یہ تینوں قوتیں تمہارے پاس ہیں، مادی قوت بھی ہے، عسکری قوت بھی ہے اور روحانی قوت بھی ہے، یعنی ٹیکنالوجی بھی ہے تمہارے پاس، نفری اور تعداد بھی کافی ہے، اور تم رجوع اللہ بھی کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ بھی تمہارا برابر مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، تو اللہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور ان تینوں میں سے جو اصل ہے وہ روحانی قوت ہے، اصل روحانی قوت ہے۔ اب بدر میں عسکری قوت بھی نہیں تھی، بدر میں مادی قوت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کفر کو بالکل ان نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں دھول چٹا دی۔ تو اگر عسکری قوت میں کمی رہ گئی، اگر مادی قوت میں کمی رہ گئی، مگر ادھر ازالہ ہو گیا روحانی قوت کے ساتھ، تب بھی کام چل جائے گا۔ مگر معمول یہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے کہ تم اپنی روحانی قوت بھی پوری طرح مجتمع رکھو، اپنی عسکری قوت بھی جمع رکھو اور اپنی مادی قوت سے بھی غفلت نہ برتو۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بھی جس قدر ہو سکتا ہے تم قوت جمع کرو، من رباط الخیل، گھوڑے پال کے رکھو، دشمن پر خوف طاری کرو، دشمن پر تمہاری دہشت طاری ہو۔ دشمن چاہے تمہارے سامنے ہے چاہے تم سے دور ہے، جانتے ہو نہیں جانتے، جب تمہارے پاس یہ قوت ہوگی تو دشمن ساتھ سرحد پار بھی بیٹھا ہوگا تو تم سے خوف کھائے گا۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کو قوت جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کافر تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم سے صلح کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو اسلام کا مزاج ہر وقت جنگ و جدل کا نہیں ہے، نہیں جی ہم نے لڑنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر کافر آپ کو صلح کی پیشکش کرتے ہیں اور جو امیر المومنین ہے، جو سپہ سالار ہے، جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے، جو لشکر کی قیادت کر رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا اسی میں فائدہ ہے، اسلامی لشکر کا اسی میں فائدہ ہے، تو ان کو کافروں سے صلح کر لینی چاہیے۔ جب کافروں نے از خود صلح کی پیشکش کی ہے تو مسلمانوں کو بھی جنگ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ صلح اس وقت مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں زیادہ مفید اور کارگر ہے تو مسلم لشکر کو کافروں سے صلح بھی کر لینی چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر کافروں سے صلح بھی کر لی۔ غزوہ بدر ہو گیا، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ جو قیدی تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف صحابہ کرام کی مختلف آراء تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ترجیح دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ ان بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر، مالی جرمانہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سے حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا ہے، یہ 400 کلومیٹر دور سے اٹھ کر یہاں لڑنے کے لیے آئے ہیں، انہیں سبق سکھایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، آپ نے ان حضرات کے مشورے سے یہی طے کیا کہ ان سے قیدیوں سے فدیہ لے کر، قید کا جرمانہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فیصلہ یہی ہوا، قیدیوں سے پیسے لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں تنبیہ کی کہ کیا تم دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، تريدون عرض الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کی نیت تھی تمہاری، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو چاہتے ہیں آخرت کو، تمہیں آخرت مد نظر رکھنی چاہیے تھی۔ دنیاوی لین دین میں، دنیاوی پیسوں اور معلومات میں آپ کیوں چلے گئے، آپ انہیں قتل کر دیتے۔ لیکن اللہ کا چونکہ فیصلہ ہے، چیزیں طے ہو چکی ہیں پہلے سے، اسی لیے اللہ تم پر مواخذہ نہیں کرتا، اللہ تمہیں معافی دے رہا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نازل ہو، اور یہیں سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دیکھیے قرآن اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہوتی اگر، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کافر کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیے،
اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں نہ آتی کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر ناراض ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، لیکن اس کے بعد معاملہ بالکل کلیئر کر دیا، اور جو مال غنیمت اور یا پھر فدیہ تھا قیدیوں والا، اس کو بھی مسلمانوں کے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دے دیا کہ جناب ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس صورت کے آخر میں ایمان والوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، چاہے مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ایمان کے بعد اگر ہجرت بھی ہو اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو تو یہ انسان کے مستقل اور پکے مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کر کے آئے ہیں، اپنے سب کچھ پیچھے چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اور یہاں آ کر بھی کافروں سے جہاد کر رہے ہیں، اور کافروں میں بعض ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ اس کے باوجود یہ فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے اگر اپنوں سے لڑ رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کے لیے دنیا میں مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم، رزق کریم یعنی جنت کا اعلان ہے۔ تو صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے کردار کے بارے میں، جن کے اخلاق کے بارے میں، جن کے جنتی ہونے کے بارے میں قرآن کی سینکڑوں آیات شاہد اور گواہ ہیں۔ اب یہ جتنی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، یہ ساری صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت ایمان والے یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ایمان کی بھی گواہی دی کہ یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ ہے، اور اچھے اجر، اچھے رزق یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے۔ تو اس طرح سورۃ انفال کا اختتام ہوا۔ آگے سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے، جس کے 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ توبہ مدنی صورت ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی۔ مسئلہ یہی لکھا علماء کرام نے، اگر کوئی آدمی درمیان سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے، فرض کریں اسی 10ویں پارے کی ابتدا سے اس نے تلاوت شروع کی ہے، تو یہاں پر بسم اللہ وہ نہیں پڑھے گا۔ جو ہی پچھلی صورت ختم ہو، آگے براۃ من اللہ سے نئی صورت شروع کر دے، بسم اللہ یہاں پر نہ پڑھے۔ اور اگر کوئی نئی تلاوت شروع کرتا ہے وہ بھی بہتر ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کر دے، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس نیت سے کہ میں قرآن کی ابتدا کی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، تو بہرحال گنجائش ہے۔ لیکن بسم اللہ نہیں ہے، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، یہاں پر بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن تھے، جب انہوں نے یہ آیات لکھی انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی مجھے اللہ کے رسول نے یہاں لکھنے کا نہیں کہا تو میں نے نہیں لکھا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے یہاں بسم اللہ لکھنی ہے، میں لکھ دیتا تھا۔ جب یہ مضمون لکھوا رہے تھے اللہ کے نبی جی، آیات مجھے املا کرا رہے تھے، مجھے نہیں کہا لکھنے کا تو میں نے بھی نہیں لکھی۔ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کا مضمون ایک ہے، چونکہ اس میں جہاد کا تذکرہ ہے، مجاہدین کا تذکرہ ہے، اور جہاد مخالفین، منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی مضمون کے گرد گھومتی ہیں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، تو گویا کہ ضمناً ایک اشارہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے مستقل سورت نہیں ہے، بس سورۃ انفال کا ایک تسلسل ہی ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی، تو اسی لیے ہم بھی اس کو یہاں پر نہیں پڑھتے، پھر امت کا ایک اجماع ہے۔ تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، کافروں سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس صورت کی ابتدا ہی کافروں کے ساتھ ترک تعلق پہ ہو رہی ہے، اور ادھر بسم اللہ آ جاتا تو وہ آیت رحمت ہے، یہ آیت غضب ہے تو آیت رحمت اور آیت غضب کا ملاپ ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بسم اللہ ہی ہٹا لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کافروں پر شدید غصے کا اظہار فرما رہے تھے۔ چنانچہ ابتدا ہوئی براۃ من اللہ و رسولہ، کہ 4 مہینے کی مدت ہے، اللہ رسول کے ساتھ تم نے جتنے بھی معاہدے کیے تھے وہ سارے کے سارے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی جب غزوہ تبوک ہوا، جسے غزوہ جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، اس جنگ کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ انتہائی تنگی کا زمانہ تھا، یعنی عرب کی مکمل جو آمدنی تھی اس کے انحصار کھجور پر اور اس طرح کے پھلوں اور درختوں پر تھا، اور پھل پکنے کو تیار تھے، گرمی کا موسم تھا۔ اب وہاں جاتے ہیں تو پھل بالکل ضائع ہو جائیں گے، یہ اتار نہیں سکیں گے، نہیں جاتے تو اللہ کے حکم کی عدولی ہوتی ہے، اللہ رسول کے حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمت کی، ایمان ہی ان پر غالب آیا اور وہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو اس میں غزوہ تبوک وغیرہ اس طرح کے جو یعنی جنگ کے احوال تھے، پھر منافقین کی جو کارستانیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے معاہدوں سے برات ہوئی ہے۔ آگے بتلایا گیا کہ اہل کتاب کے لیے
اور مشرکین کے لیے اب حج کرنا کی ممانعت ہے، یہ لوگ اب بیت اللہ کا حج نہیں کر سکیں گے۔ مشرکین کے لیے، اہل کتاب کے لیے حج ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ اہل کتاب سے قتال کی بھی اجازت دے دی گئی۔ پہلے جہاد فقط مشرکین کے خلاف تھا، چونکہ تبوک میں یہ عیسائیوں کے خلاف مسلمان نکل رہے تھے، عیسائیت کے خلاف، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اہل کتاب سے بھی جہاد کی اجازت دی، اور ایسے دی کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ان بدبختوں سے قتال کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جرمانہ دیں، جزیہ دیں، یعنی اپنی جو ریٹ ہے، اپنی جو سٹیٹ ہے، اس کو ختم کر دیں اور اس فیصلے پر آ جائیں جی ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ جب تک یہ جزیہ نہ دے اس وقت تک ان سے قتال اور جہاد کرتے رہو۔ اس کے بعد اس صورت کا جو دوسرا ہدف ہے وہ منافقین کے پول کھولنا ہے کہ منافقین کس طرح دو نمبری کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے بڑے نیک وکار بن کے آتے تھے، باہر جا کر بڑی سازشیں کرتے تھے۔ تو منافقین کے ایک ایک نقص کو اس صورت نے بیان کیا، اسی لیے اس صورت کا نام بعض مفسرین نے سورۃ الفاضحہ بھی لکھا ہے۔ فاضحہ معنی رسوا کن، یعنی یہ صورت منافقین کے لیے رسوائی کا سبب بن کے آئی۔ اس صورت نے منافقین کو بالکل یوں سمجھیے کہ ان کی منافقت کے پردے ان سے اتار دیے اور بالکل انہیں اس حوالے سے ننگا کر دیا کہ انہیں مکمل طور پر رسوا کر دیا، اسی لیے سورۃ الفاضحہ بھی کہلاتی ہے۔ تو منافقین کے آگے جو کرتوت تھے قرآن نے اسی پارے میں چند جھلکیاں بھی ان کی پیش کی ہیں۔ مثلا جھوٹے عذر تراشتے تھے پیچھے رہ جانے کے، جی ہم اس لیے پیچھے رہ گئے، ہمارا گھر اکیلا تھا، ہمارے گھر کی چار دیواری نہیں تھی، ہمارے گھر کی عورتیں اکیلی تھیں، بیماری تھی، سواری نہیں تھی، بچے چھوٹے تھے، جی دشمن کا خطرہ تھا۔ اس طرح کے جو عذر تھے بالکل غیر معقول قسم کے عذر، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیے ہیں کہ پیچھے رہ جانے کے لیے جھوٹے عذر تراشتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دو نمبر کام کو جائز طریقے سے کرنا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے تھے اور اجازت لیتے تھے، یا رسول اللہ، عذر بھی یہی تھے اسی طرح کے، یعنی کہ لیم ایکسکیوزز جیسے ہوتے ہیں، عذر لنگ، یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ میں اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی انہیں اجازت دے دیتے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو مخلص مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اجازت مانگتا نہیں ہے، اور جو منافق ہے جھوٹ بولے گا تو اللہ ضرور مطلع کر دے گا، اور اگر اللہ نہ بھی مطلع کرے تب بھی ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ویسے ہی منافق ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا آپ اس کی بات سن لیتے، آپ اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتے، اور یہ بدبخت بڑے خوش ہوتے تھے، باہر جا کر کہتے تھے ہوا اذن، یہ تو نرا کان ہی ہے، یعنی اتنا بات سنتا ہے، اس کو جو بات اس کے کان میں جا کہتا ہے یہ فوراً مان لیتا ہے، گویا کہ یہ مجسمہ کان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی ان کی تنبیہ فرمائی، یہ کان ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر پیغمبر بعض پرس پہ آ جائے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اسی لیے یہ اجازت لیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اچھا ہوا یہ نہیں نکلے تمہارے ساتھ، گویا کہ مسلمانوں کو تسلی بھی مل گئی۔ اللہ نے فرما دیا یہ اچھا ہے تمہارے ساتھ نہیں نکلے، اگر تمہارے ساتھ یہ نکل پڑتے تو فتنہ پھیلاتے، خواہ تمہارے دلوں میں بزدلی کے وہم ڈالتے، وساوس ڈالتے، تمہیں بدظن کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتے، بہتر ہو گیا تمہارے ساتھ یہ نہیں نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس انداز میں رسوا کیا، اور بڑے مضحکہ کا خیز انداز میں اجازتیں لیتے تھے۔ جد ابن قیس ایک منافق تھا، وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں بڑا کمزور دل کا آدمی ہوں، اور رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی گورے رنگ کی ہیں، یہ رومی وہی تھے جیسے آج کل یہ انگریز ہوتے ہیں، عیسائی تھے وہ بھی یہی، تو رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی گورے رنگ کی خوبصورت سی ہوتی ہیں، میں کمزور دل کا بندہ ہوں، اگر میں جہاد پہ چلا گیا اور میری نظر پڑ گئی ان گوری عورتوں پر تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ یعنی اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ بھی تھے، حقیقتاً وہ جہاد سے جی چرانا چاہتے تھے، چاہے انہیں جو بھی بہانہ بنانا پڑے، جتنا بھی انسانیت سے نیچے گرنا پڑے وہ اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسرا بغض اور حسد کی بیماری تھی، مسلمانوں کے بارے میں تو خاص طور پر منافقین کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، مسلمانوں کی جیت ہو جاتی ہے تو یہ بڑے غمگین ہوتے ہیں بیچارے، اور اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرحوا بہا، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے۔
گویا کہ ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ تھے نہیں، یہ کافر تھے، کافروں کے ساتھ ہی ان کی ہمدردیاں تھیں، مسلمانوں کی تکلیف پر انہیں خوشی ہوتی تھی اور ان مسلمانوں کی خوشی پر انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کی نظریں مال پر ہوتی ہیں، مال پر ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہو کہ جیت یقینی ہے، جان بھی بچ جائے گی، مال بھی مل جائے گا، جتنا لمبا سفر ہے اسے بڑا قریب سمجھتے ہیں، اور اگر سفر لمبا ہو، دشوار گزار ہو، جہاد میں مقابلہ بھی سخت دشمن سے ہو، تو پھر یہ اپنی جان پیچھے لے جاتے ہیں اور جان چراتے ہیں، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ ان کا جو مطمع نظر ہے، اول آخر ان کا جو فوکس ہوتا تھا وہ مال پر ہی ہوتا تھا۔ تو یہ منافقین اس انداز میں تھے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت اور سورت نازل کر دے جو ہمارے پول کھول کے رکھ دے۔ ہم تو اللہ کے نبی کو ظاہر ایسے کہہ کے آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بول کے جا رہے ہیں۔ جیسے یہی آتا ہے عفا اللہ عنک لما ذنت لہم، اے پیغمبر، اے پیارے، آپ نے کیوں ہی نہیں اجازت دے دی؟ آپ اجازت نہ دیتے دنیا کے سامنے تو آ جاتے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کو چونکہ دھوکہ دے کے آ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آیت کوئی صورت اتار دے جو ہمارے پول کھول کے رکھ دے۔ اور ان میں جو بہت بڑا مرض تھا، بہت بڑی بیماری تھی، یوں سمجھیے کہ اخلاقیات کی انتہائی گری ہوئی حرکت، یہ لوگوں کو امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے تھے۔ یعنی مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ بد فطرت لوگ ایسے تھے، اچھائی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیا کرتے تھے، اچھائی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ان کی سرزنش کی ہے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ خالی دل تھے ان کے، نہ ان میں اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی عظمت، کچھ بھی نہیں تھا ان کے دلوں میں۔ خالی لوگ تھے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان یا اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ اور جب دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو تو انسان معصیت کی طرف جائے گا، انسان گناہوں کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان حضرات کی اقوام کا تذکرہ کیا۔ اور آخر میں پھر منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافقین کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی معاف نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس بدبخت نے تہمت لگائی تھی، بدکاری کی تہمت لگائی تھی جس لعین نے، وہ مر گیا۔ وہ جب مردار ہو گیا، مر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا حضرت عبداللہ آئے، وہ مخلص اور سچے مومن تھے۔ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام چل پڑے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ یعنی ایک تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، جیسا کیسا ملعون بھی تھا، ظاہراً تو کلمہ پڑھنے والا تھا، شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت عمر کھینچتے رہے، آپ علیہ السلام کو پکارتے رہے، یا رسول اللہ، آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی پر رحمت غالب تھی، اللہ کے نبی نے میں تو اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی اللہ کو پاس تھا، آپ کی زوجہ مطہرہ کی عزت کا بھی اللہ کو پاس تھا کہ جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی، اس بدبخت کی کیسے مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، 70 بار بھی پیغمبر آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو انبیاء کرام کی ازواج کا دشمن ہے، جو امہات المومنین کا دشمن ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کا دشمن ہے، جو صحیح معنوں میں منافق ہے، جو اسلامی احکام کو قبول نہیں کرتا، اسلامی عبادات کو قبول نہیں کرتا، پیغمبر پر اعتراض کرتا ہے، شریعت پر اعتراض کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پہ جو تہمت لگاتا ہے، اس کی تو مغفرت کی دعا نبی بھی کرے تو معافی نہیں ملتی۔
اسی لیے اس طرح کے لوگوں سے بہرحال تعلقات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ لوگ فتنہ ہیں، اور تعلق جو رکھے گا انہیں بھی فتنے میں مبتلا کر دیں گے کہ پیغمبر خدا جنازہ پڑھا رہے ہیں اپنی رحمت کے واسطے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی اتار کے دی تھی حضرت عبداللہ کو کہ جا کر اپنے باپ کو پہنا دو، شاید اس نسبت سے اس بدبخت کی معافی ہو جائے۔ لیکن اس ظالم کے جرائم اتنے زیادہ تھے، وہ رئیس المنافقین تھا، مدینہ میں جتنے بھی منافق تھے ان سب کا یہ سردار اور لیڈر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بالکل اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر بھی تنبیہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح کے لوگوں کی مغفرت کی دعا مت کیا کریں، اس طرح کے لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آخر میں مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جو بیچارے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، نابینا ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ایسے خوش نصیب اور صحیح نیت والے لوگ ہیں، اتنا ان میں اخلاص پایا جاتا ہے، اے پیغمبر آپ انہیں دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ صحیح معنوں میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کاش ہمارے پاس سواری ہوتی، ہائے کاش ہمارا عذر نہ ہوتا، ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے۔ اور ادھر وہ منافق ہیں جنہیں سب کچھ ملا ہوا ہے مگر اپنے جان بچانے کے ڈر سے جہاد میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔